یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. تو 7 والی شہر پہ ایک مولانا تھے, وہ چائے کی بریک ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا جی کہ آپ کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے. میں نے کہا جی یقیناً الحمدللہ. کہنے لگے اس چائے کی بریک میں ایک بات آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی فرمائیں. پروفیسر صاحب بڑی عجیب بات. کہنے لگے جی آپ بتائیں کہ آپ جو شیعہ ہوتے ہیں, آپ جو شیعہ ہوتے ہیں یہ کس چیز سے بنتے ہیں؟ میں نے کہا جی کیا مطلب, شیعہ کس چیز سے بنتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں ہمیں سمجھ نہیں آ رہے, یہ اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس چیز سے بنتے ہو کہ اسلام میں سب سے بڑی گالی جو ہے وہ کسی کو کافر کہنا ہے. ہم نے شیعوں کو کافر بھی کہہ کے دیکھ لیے, شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا. بھئی غصہ ہم کرتے نا تو ہم جواب میں انہیں کافر کہتے, جیسے گالی کا جواب گالی سے دیا جاتا ہے. لیکن کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکا کہ ہمارے کسی ذاکر نے, شاعر نے, عالم نے, خطیب نے, واعظ نے, لیکچرار نے رد عمل کے طور پہ دیواروں پہ ہم نے بھی کسی کو کافر کہا ہو یا ہم نے کسی کو کافر لکھا ہو. ہمیں لکھا گیا کافر کافر شیعہ کافر, لیکن جواب میں ہم نے کسی کو کافر نہیں کہا. کہنے لگے یہی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے جواب میں کافر بھی کسی کو نہیں کہا. میں نے کہا جی اصل میں جنہوں نے ہمیں کافر کہا ہے نا, ہم ان کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں, اور اگر بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو گالی دے دے اور چھوٹا جواب نہ دے تو بڑے کو خود ہی احساس ہو جاتا ہے کہ یہ گالی تو گھر واپس آ رہی ہے. ذرا زحمت فرمائیں, تھوڑا زحمت فرمائیں. میں نے کہا جی بڑے کو یقیناً احساس ہو جاتا ہے کہ یہ گالی تو گھر کی گھر ہی رہ رہی ہے, چھوٹے نے جواب نہیں دیا, چھوٹا خاموش ہے. میں نے کہا قبلہ ایک بات بتائیں, آپ نے کافر شیعوں کو کیوں کہا؟ توحید پہ ہمارا ایمان ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم آل محمد کا بھی اسے اللہ سمجھتے ہیں. ہم اللہ کو علی مشکل کشا کا بھی خدا سمجھتے ہیں. اللہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ لا ریب ہے, بے عیب ہے, بے جسم بے نظیر ہے, بے بدل بے بدیل ہے. نہ اللہ کی کوئی ند ہے نہ ضد ہے, مثل اس کے کچھ ہے نہیں, شریک اس کا کوئی ہے نہیں. مطلب یہ تو ہم سب کا ایمان ہے نا جی, آپ میرے ساتھ متفق ہے نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور اچھا اس ملک کی یہ تاریخ ہے کہ لوگوں نے یا علی مدد کہہ کے یہ سمجھا تھا کہ شیعہ جو ہے نا جی اب میدان سے آؤٹ ہو جائیں گے, کیونکہ یا علی مدد کے مقابلے پہ نعرہ جو ایسا بنا دیا یا اللہ مدد کا. ہن جھنگ آ لے ہو اللہ نال متھا کون لائے بھئی, اخیر نہیں ہو گئی یا اللہ مدد. اب یا اللہ مدد کے ایک صاحب کہنے لگے اب شیعہ کیا کریں گے؟ میں نے کہا ہم نے کیا کرنا ہے. میں نے کہا یہ تو ویسی بات ہے, بندہ دوسرے سے کہے یار فرض کرو تو جنگل میں ہو اور آگے سے شیر آ جائے, پھر تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے, جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے, بول پڑھا کرو, بولا کرو یار. ہاں مطلب یہ تو بالکل ویسے ہی بات ہے کہ اب اللہ کا مقابلہ ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن میں نے ہمیشہ کہا تھا, میں نے جب نعرہ بنا تھا میں نے تب بھی کہا تھا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں تمہاری غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے. تم نے یا اللہ مدد کا نعرہ بنا کے سمجھا تھا کہ شیعہ میدان سے آؤٹ ہو جائیں گے, لیکن تیرا یا اللہ مدد جو تھا نا اس کے بینر بھی کم ہو گئے, اسٹیکر بھی کم ہو گئے, اشتہار بھی کم ہو گئے, فلیکسیں بھی کم ہو گئیں, لیکن یا علی مدد جیسے کل تھا ویسے آج ہے. ہم اللہ کی مدد کے منکر نہیں ہیں, ہم ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین کو الحمد میں باقاعدہ پڑھتے ہیں. ہم اللہ کی مدد کے مخالف نہیں, لیکن تمہاری کیونکہ نیت ٹھیک نہیں تھی, تم علی کا نام ختم کرنے کے لیے اللہ کا سہارا لے رہے تھے, لہذا تمہارا یا اللہ مدد کا نعرہ جو ہے نا یہ تو ہمارے عقیدوں کو اور مضبوط کر گیا کہ تم نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا, حالانکہ نام تمہارے پاس اور بھی تھے.
نہ ایک بندے پہ، ہر ایک پہ لازم ہے بولے. ہاں نام ان کے پاس اور بھی تھے، نام ان کے پاس نام اور بھی تھے، لیکن ہر نام کو چھوڑ کے ان کا یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہہ دینا اس بات کی دلیل ہے یہ مان گئے ہیں کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ نہیں. جی یہ شیعہ صحابہ کو کیوں کہ نہیں مانتے، لہذا ہم نے اس لیے کافر کہا. اگر آپ اجازت دیں میں یہ غلط فہمی کلیئر کر دوں. ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، رسول اللہ کی صرف رسالت کا اقرار نہیں کرتے، بلکہ شیعوں کا حضور کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں. مسلمانوں کی بدقسمتی دیکھو، عیسیٰ کو محمد کا نوکر کہتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ 3 دن کا نبی تھا. نہیں اگلے فقرے پہ آپ نے دھیان نہ دیا، مجھے دکھ ہوگا. ان کی بدقسمتی یہاں پہ رکتی نہیں ہے، ان کی بدقسمتی اور ہے. مقابلے امریکہ سے کرنے ہیں، بحثیں عیسائیوں سے کرنی ہیں، مناظرے مجادلے عیسائیوں سے کرنے ہیں، اور اپنی بدقسمتی ان کے دیکھو کہ عیسائیوں کے نبی کو زندہ مانتے ہیں، محمد کو مردہ مانتے ہیں. اور ان کے عقیدے کے مطابق نبی زندہ نہیں ہے، نبی مر چکا ہے. معاذ اللہ. یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ کہو، یا نبی اللہ نہ کہو. میری مسلمانوں کی کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی نئی نسل سے جو مستقبل ہے میرے وطن کا، ان بچوں سے میری اپیل ہے. آپ کا تعلق اہل سنت سے ہے، اہل حدیث سے ہے، دیوبندی مکتب سے ہے یا بریلوی مکتب سے. میری مسلمانوں کے بچوں سے یہ اپیل ہے، پڑھے لکھے بچوں سے اپیل ہے کہ خدا را ضد کو دین نہ بناؤ، ضد میں ٹائم ضائع نہ کرو. آپ بھی مجلسوں میں آؤ، اپنے دوستوں کو بھی مجلسوں میں آنے دو، کیونکہ معاملات بڑے خراب ہیں. معاملات خراب ہو رہے ہیں. تیرے بچے مجلسوں میں نہیں آئیں گے، انہیں کیسے پتہ چلے گا عیسائیوں سے بحث کیسے کرنی ہے. تم شیعہ سنی لیے پھر رہے ہو. اور مقابلہ مذہبوں کا نہیں ہے، دین کا دین سے ہے. اپنے بچوں کو تیاری کرواؤ، بسم اللہ، اپنے بچوں کو تیاری کرواؤ میری جان، کہ تیرے بچوں کو دیکھیں. وہ اگر آپ اجازت دیں میرے ذہن میں ایک بات آ گئی. ہمارے بزرگ عالم دین گزرے ہیں، خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن، نام آپ کے ذہنوں میں ہے نا؟ زید صاحب، مالک ان کے درجات بلند فرمائے. علامہ نسیم عباس رضوی، مالک ان کے یقیناً درجات بھی بلند ہیں. زیدی صاحب کے بھی بلند ہیں، ہم تو دعا کی حد تک ہیں. نسیم صاحب قبلہ کے استاد محترم تھے علامہ سید اظہر حسن زید صاحب. ایک پادری نے، اجازت تو ہے نا میں بزرگ علماء کی باتیں میں جو سمجھتا ہوں ضروری ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہوں. زیدی صاحب قبلہ سے ایک بندے نے کہا جی میں عیسائیوں کا پادری ہوں اور میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے. آپ سید ہیں، مسلمان ہیں، شیعہ عالم دین ہیں، میں نے آپ سے عیسائی ہو کے میں پوچھنا چاہتا ہوں. جیسے آپ نے کہا آپ پوچھیں. کہنے لگا جی مسافر بندہ ہے، اسے راستے کا پتہ نہیں، وہ جہاں سے راستہ پوچھنا چاہتا ہے وہاں پہ 2 لوگ ہیں، ایک ان میں سے سو رہا ہے، ایک جاگ رہا ہے. مسافر راستہ کس سے پوچھے گا، سونے والے سے یا جاگنے والے سے؟ جیسے آپ نے کہا جاگنے والے سے. اس عیسائی نے تو جمپ لیا خوشی سے، اس نے کہا عیسائیت زندہ باد. آپ نے خود کہا ہے راستہ جاگنے والے سے پوچھتے، ہمارا عیسیٰ جاگ رہا ہے. یہ کچھ میری قوم کے بچے شاید خاموش ہو گئے. عیسیٰ کے جاگنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ آج بھی 4تھے آسمان پہ زندہ ہے. اچھا میں نے جب قبلہ مبلغ اعظم کی درسگاہ میں میری مبادیات ابتدائی کلاسز تھیں تو تفسیر قرآن کے ٹیچر نے یہ ہمیں بتایا کہ عیسیٰ 4تھے آسمان پہ زندہ ہے. اور مسلمان بھی سارے مانتے ہیں کہ عیسیٰ 4تھے آسمان پہ زندہ ہے. یہ مانتے ہیں، یہ بتاتے بھی ہیں کہ وہ 4تھے آسمان پہ زندہ ہے، یہ نہیں بتاتے کہ کس کے انتظار میں زندہ ہے. لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی
جو ہیں وہ نبیوں کے سردار ہیں. لیکن مسلمانوں اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرو کہ عیسیٰ کو زندہ مانتے ہو اور اپنے نبی کو تم لڑائی لڑتے ہو، یا نبی نہ کہو یا رسول نہ کہو. جو ہمارے بریلوی بھائی سیدی مرشدی یا نبی کہتے ہیں، آپ انہیں دائرہ اسلام سے خارج بٹھائے رکھتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان نہیں ہے. چلو شیعہ تے نہ ہوئے، لیکن جو ہماری برادری میں آپ سے بہت قریب ہیں، آپ انہیں اس لیے کافر کہتے ہیں کہ یہ نبی کو زندہ سمجھتے ہیں، یہ نبی کو یا رسول اللہ کہتے ہیں یا نبی اللہ کہتے ہیں. میری مسلمانوں سے اپیل ہے، عیسیٰ کو زندہ مانتے ہو، معاذ اللہ نقل کفر سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے. محمد کو مردہ مانتے ہو، مجمع آپ چپ رہیں گے مجھے دکھ ہوگا. عیسیٰ کو، عیسائیوں کے نبی کو زندہ مانتے ہیں، رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہیں محمد مر گیا. اب کون سمجھائے، کون سمجھے گا؟ اور زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ ہو ہی نہیں سکتا. ہائے 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 متوجہ خدا کے لیے. اور زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ جائز ہی نہیں ہے. اب دو ہی راستے ہیں، یا عیسیٰ کا کلمہ پڑھ کے عیسائی بن جاؤ، یا محمد کو حاضر ناظر مان کے ان مجلسوں میں آ جاؤ.